عرب کا جو معاشرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، اس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ فکری اور اعتقادی کمزوریوں کا تھا۔ کفر ہے، شرک ہے، بہت سارے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا جھکنا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے کردار کے اندر جو کمزوریاں رونما ہوئی تھیں، عورتوں پر ظلم ہے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ کبھی ان باتوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو جب انسان انتہائی درندگی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جب بالکل اس کے نظریات ختم ہو جائیں اور اخلاقی زوال اور انحطاط پوری طرح حاوی ہو جائے۔ کئی سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے۔ سالوں کے بعد غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آسمان اور زمین کا جو رابطہ قائم ہوتا ہے، بہت ساری قباحتیں ہیں اس معاشرے کے اندر، اور ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر پہلو ہی سخت تشنا ہے، عورتیں پریشان ہیں، غریب پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، بوڑھوں پر ظلم ہے۔ ہر پہلو پر ہی بڑی ضرورت ہے، اور اسلام نے سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر بیان فرمائے۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، اس میں نہ تو ظاہری طور پر توحید کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس پر عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ زیادہ توجہ فرمائیں گے میری بات پر، نہ اس پہلی وحی کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے قباحتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر پہلو پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، سخت پیاسا ہے معاشرہ۔ لیکن پہلا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کو سرکار کے وسیلہ پاک سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ معنی کیا ہے؟ قباحتیں جتنی بھی ہوں، اسلام کہتا ہے وہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ خرابیاں اعتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب خرابیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے۔ یہ جو پڑھنا ہے، یہ ساری کمزوریاں، کسی کمرے کے اندر 2 4 5 قسم کے موذی جانور اکٹھے ہو جائے نا، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں، اور آپ کو وہ سارے جانور مارنے پڑیں فوری طور پر تو مشکل ہوتی ہے، چونکہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ کیسے آپ انہیں پکڑیں گے، کیسے گرفتار کریں گے، کیسے بھگائیں گے، کیا کریں؟ تو یہ سارے اندھیرے جتنے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں جتنی بھی جمع ہو گئی ہیں، اس کا علاج ایک ہے کہ اس کمرے میں اجالا کر دو۔ آپ اس کمرے کے اندر لائٹ آن کریں، اجالا کریں، بہت سے جانور تو پکڑنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ جب اس علم کی روشنی کر دی جاتی ہے تو بہت سارے اندھیرے تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں۔ پڑھنا، اور پھر مشقت کے ساتھ پڑھنا، پھر یہ کہ کتاب سے پورا تعلق پیدا کرنا، اس طرح کا پڑھنا نہیں جس طرح آج لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، وہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پر لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو کیا کتاب سمجھ میں آئے گی؟ کیسے آپ کے ذہن میں عبارت بیٹھے گی؟ جب تک پوری طور پر کتاب سے آپ گفتگو نہیں کرتے، جب تک پوری طور پر آپ کتاب کے ساتھ اپنے ذہن کو پوری طور پر لگا نہیں دیتے،
اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب تو انسان کو اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو نا، پہلے مجھے مکمل تو کرو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 500 صفحے کی کتاب ہے لیکن وہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں اور پڑھ کے اٹھے۔ وہ کہتے ہیں اس کا لطف اتنا زیادہ ہے، اس کا ذائقہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشائخ علمی کام کرتے تھے تو وہ کام انہیں لطف دیتا تھا، ان پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں اور وہ کسی نے بڑا جبرن بٹھایا ہے۔ وہ ساتھ جو باقی بہت سارے علوم کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کام انہیں ذائقہ دیتا تھا، وہ خوش ہو کے کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تفاسیر کا جب وہ مطالعہ کرتے تو وہ محسوس کرتے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ساری گریں کھل رہی ہیں، ان کی طبیعت لگ رہی ہے، ان کا ذوق بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنا آتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے مجھے کوئی فقہ کی بات پوچھنی ہے تو حضرت بتا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے نا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو یہ ان کا اپنا ذوق ہے۔ کسی جگہ کتاب و سنت میں اس کا حکم نہیں، یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ اس نے کہا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو انہوں نے اٹھ کر غسل کیا ہے، ہزاروں کے مجمع کے لیے نہیں، ایک آدمی کے لیے غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، امامہ باندھا ہے، پھر وہ منبر پر بیٹھے اور پورے عالمانہ وقار کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس شخص کو سامنے بٹھایا ہے، اللہ کی حمد کی ہے، محبوب پہ درود بھیجا ہے، پھر نبی پاک کی حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ یہ اہتمام انسان کے ذوق کو دوبالا کرتا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اس ذوق کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں نا، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی شخص مولوی کہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا، بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سا اور دبا سا اور پیچھے ہٹا سا وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف مولوی نہ سمجھنا، تو مولانا کہا کرتے تھے بھئی تو مجھے مولوی سمجھنا، میں ہوں مولوی۔ یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ آپ کو لوگ علمی تعارف سے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولوی نہ سمجھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کو اپنے لیے اعزاز بنائیں، آپ کہیں شکر ہے اللہ کا کسی نے مولوی صاحب کہا ہے، ہم ہیں بھئی مولوی صاحب۔ اس میں کیا کمزوری ہے؟ بلا وجہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ زندگی میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جس پہ صرف وضاحتیں دی جائیں، اس کا مطلب ہاں یہ ضرور اسے کہیں کہ جس کو تم عرف عام میں آج سمجھتے ہو اب وہ دور نہیں رہا، اب تو بھئی مولوی اللہ کے فضل سے تقاضوں سے آگاہ ہیں، انہیں خبر ہے۔ تم اگر کسی اور معنی میں یہ بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری بات درست نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں مولوی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو مشائخ کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس میں کمزوری والی کیا بات ہوئی؟ کبھی بھی ایسی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہو۔ اور پھر آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرتا ہے، جو ذوق رکھتا ہے علمی۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوال کیا کرو، جھجکا نہ کرو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے مدارس میں کہ جب طلباء سوال کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اساتذہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، نکالنی پڑتی ہیں، کچھ ورک گردانی کا موقع ملتا ہے، اور سوال کرنے والے طلباء یہ باقی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا نفع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں بہت زیادہ سوال کرتا تھا حضرت صدر الشریعہ سے۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی طلباء بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یار ہمیں تو استاد جی کا روب بڑا ہے، بعضوں کا خیال آتا ہے کیسے یہ ذرا سوال ہمارا بھی پوچھ لینا، اور پھر ان کو وہ علمی ذوق اس کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ یعنی آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، پھر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں،
پھر آپ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کے نتائج کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسے آپ معاشرے میں اپلائی کیسے کریں گے، سوسائٹی میں اس کا رواج کیسے ہوگا، اس کو آپ غور کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کلاس میں سوالات کرتا تھا، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے ساری رات مطالعہ کیا۔ تو یہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذوق نہ ہو، جب تک کتاب آپ کو لطف نہ دے۔ ورنہ تو ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا، جمعہ پڑھاتے تھے، کہ بتائیے مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کتاب کو کیسے دیکھنی چاہیے۔ تو میں نے کہا یار آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ پوچھ رہے ہیں، وہ تو آتا ہی نہیں اگر اس نیت سے پڑھا جائے تو، کہ مجھے صرف لوگوں کو ہی سنانا ہے، مجھے صرف کسی کو ہی بتانا ہے۔ یہ خالص اس نیت سے اگر آپ چیز کو لے رہے ہیں تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرے گی؟ اگر آپ کا ذوق اس طرح کا ہو کہ مجھے نہ وہ اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے لیے سمجھنا ہے، میرے اوپر وہ طاری ہو، جو چیزیں میں کھولنا چاہ رہا ہوں مجھے اس کی سمجھ آئے، جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کسی کو کیسے سمجھا سکیں گے؟ جو بات آپ پر طاری نہیں ہو رہی وہ آگے کسی شخص کو کیا لطف دے گی؟ تو آپ اپنے ذوق کو علمی بنائیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں جدید تقاضوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے تقاضوں کی آگاہی۔ لیکن ایک بات جو کم از کم اس ادارے سے پوری دنیا میں گئی ہے ہمیشہ، اسے کبھی نہیں بھولنا۔ ہمیں ہر جدید تقاضے کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اشاعت دین کا کام کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے، لیکن ان جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نئے عقیدے کی طرف نہیں جانا، عقائد اور نظریات کو مضبوط رکھنا ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کس کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کے جیبوں میں پتہ نہیں کس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ ڈبل مائنڈڈ آدمی بھی کبھی زندگی میں کچھ کرتا ہے۔ یہ جن بزرگوں کی قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں نا، حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی وقار الدین صاحب، حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی صاحب، یہ وہ مشائخ تھے جو نظریاتی طور پر پختہ لوگ تھے، ذہنی اور فکری طور پر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی۔ جب کوئی شخص جب بھی ذہنی طور پر بہت پختہ ہوتا ہے نا، نظریاتی طور پر، اس کا کام مضبوط ہوتا ہے، لیکن کمزور باتیں کرنا، کچی پکی باتیں کرنا، اور مطلب اسٹیج پر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑی مضبوط بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے اتر کو کہتے ہیں یار اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی دیکھ لو، ذرا دوسری رائے کو بھی سن لو۔ یہ کمزوری ہمارے بزرگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ مزاج پختہ، عقیدہ پختہ۔ کسی جگہ آپ کو کسی بات میں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے مشائخ کی طرف رجوع کریں، آپ سوالات اٹھائیں، آپ چیزوں کو سمجھیں، عقائد کے دلائل پر پوری طرح آگاہ ہوں، لیکن عقائد کی مضبوطی یاد رکھیے گا۔ جہاں بھی جدید تقاضوں کی بات ہوگی اس کو ضرور پیش نظر رکھو۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا زبردست ہے، فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لیں گے، لیکن دین وہی پرانا ہے جو حضرت صدیق اکبر سے ملا ہے، حضرت فاروق اعظم سے ملا ہے، حضرت عثمان غنی اور مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، پاکستان کے تمام صوبہ جات اور ان کے نیچے اتر کے کونے تک بھی میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے صرف وہی لوگ مضبوط دیکھے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے مضبوط تھے، انہی کو انشراح صدر حاصل تھا، وہی کوئی کام محنت سے کر پاتے تھے، جد و جہد بھی انہی لوگوں میں تھی چونکہ نظریاتی پختگی حاصل تھی۔ باقی عملی معاملات ہیں، اس میں آپ جدت کو اختیار کریں، کرنا چاہیے، وہ بڑا ضروری کام ہے، اور طلباء کو چاہیے کہ وہ باقی کاموں میں بھی مہارت پیدا کریں، گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لیں۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مدرسے سے ہو کے گھر جائیں تو بہت رغبت سے کھانا نہ کھایا کریں گھر جا کے۔ کسی کو یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مدرسے میں تو مجھے کھانا ہی ٹھیک نہیں ملتا،
کوئی ایسا تاثر آپ باہر نہیں چھوڑیں کہ جو آپ کے باقی بہن بھائی اسکول کالج سے وابستہ ہے وہ یہ خیال کریں کہ جناب پتہ نہیں یہ کسی کمزوری کا شکار ہے، اور اس کے بعد بھی جتنے تقاضے ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تیسری گزارش میری طلباء کی خدمت میں یہ ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ، کہ ایک فطری اصول ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان میں کمزوریاں ہیں، اور جو لوگ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے بہت اعلیٰ چل رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض اوقات لوگ اپنے شہر کے کسی عالم کے بارے میں یا کسی خطیب کے بارے میں کوئی شکوے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ہمارے مولانا کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میں ذرا دور رہتا ہوں نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو 2-3 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، مجھے چلے جانا ہے۔ آپ کو اپنے عالم سے ہی وابستہ ہونا چاہیے، چونکہ آپ کے تمام معاملات وہی دیکھیں گے۔ ہم جب کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے اچھے استاد وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، سب سے بہترین مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر نظر اٹھانا دیکھنا ٹھیک ہے، کسی وقت آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہ معاملہ اور ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں انسان رہتا ہے، جس گود میں وہ پرورش پاتا ہے، اگر وہ اس کی ٹھنڈوں کو محسوس نہیں کرتا، اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کرتا، تو وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ سکون نہیں لے پاتا۔ آپ جہاں ہیں وہاں اطمینان سے وقت گزاریں اور خوش قسمت جانیں اپنے آپ کو، اس سے شکر بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دل بھی لگتا ہے، ورنہ ہر وقت ادھر ادھر دیکھنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے ایسے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے جو باقاعدہ مدرسہ ہی نہیں تھا۔ کسی عالم کے گھر جانا یا ان کی مسجد میں جانا اور جا کر پڑھنا، لیکن ذہن پڑھنے والا تھا، شوق تھا، ذوق تھا، تو تعلیم ہو گئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ان کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ ہماری خانقاہ میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو اس کا اظہار 2-4 جگہوں پہ انہوں نے کیا، باقی جگہوں کو دیکھتے ہوں گے۔ اور خیر کی بات اور خیر کی تبدیلی کو بری چیز بھی نہیں ہے، تو بار بار جب ان کے مزاج میں شدت آئی تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دن پانی پت میں ایک خانقاہ ہے وہاں گزار کے آئیں۔ 10-11 دن گزار کے آئے تو حضرت نے پھر ان کو کہا کہ آپ فلاں علاقے میں ایک خانقاہ ہے، میرا خیال ہے وہاں کچھ دن گزاریں۔ 2-3 جگہوں پہ بھیجا، تو جب چوتھی جگہ بھیجنے لگے تو انہوں نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور میں یہیں ٹھیک ہوں، میں دیکھ آیا ہوں چیزوں کو، میں یہیں بہتر ہوں۔ تو ایک تو اس بات پر ضرور توجہ کریں۔ بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک میری آپ کی خدمت میں اور گزارش ہے، دور طالب علمی میں نے ایک چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے، وہ ایک درد ہے، آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ تمام طلباء قابل نہیں ہوتے، اور تمام طالب علم جو ہوتے ہیں وہ پوری طور پر مضبوط نہیں ہوتے، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کی زبان توتلی ہوتی ہے، کسی کے وجود میں کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مزاح کے نام پر، خوش طبعی کے نام پر کچھ لوگوں کی ایسی حوصلہ شکنی ہوئی، کچھ بن سکتے تھے وہ بیچارے، غریب گھر تھا، کمزور فیملی سے تعلق تھا، لیکن مدرسے میں بعض ایسے لوگوں کو جن کو تھپکی دینی چاہیے تھی انہوں نے بھی ان کو مذاق بنا لیا۔ پورے کے پورے ادارے میں اس طالب علم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ بالآخر وہ بیچارے کمزور ہو گئے ذہنی طور پر اور ادارہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ چیزیں درست نہیں ہوتی۔ آپ خوش طبعی کریں لیکن کبھی بھی کسی شخص کا مذاق تو نہ بنائیں۔ قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورۃ البقرہ میں آپ کو ملے گا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
تو جو ہلاک کا طریقہ ہے. کسی بھی طالب علم کی حوصلہ شکنی نہ کریں. کچھ سب نے مناظر اسلام تھوڑی بننا ہے, کچھ سبھی کو محقق تھوڑا بننا ہے. کچھ ہماری طرح کے صرف جمعہ پڑھانے والے بھی ہوں گے, صرف نماز پڑھا لیا کریں گے. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, چونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. تو حوصلہ شکنی کرنا اور کسی بیچارے کو کمزور کر دینا, اسے تکلیف پہنچانا, یہ بات درست. اور آخری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہے, چونکہ طلباء سے باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ دل کی باتیں ہیں وہ ساری ہو ہی جائیں. خطاب صرف طلباء سے ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزوں میں مہارت پیدا کریں اپنی زندگی میں, کوئی کمزوری نہیں دکھائیں. اگر آپ کے گھر میں گاڑی ہے یا کسی جگہ کچھ ایسی آسانی موجود ہے تو اس کی ڈرائیونگ بھی آپ سیکھیں. حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجارت فرمایا کرتے تھے اور ایک مضبوط تاجر تھے. انہوں نے کام کیا ہے. ذہنی کمزوری اور ذہنی غلامی, یعنی مولوی صاحب کو دیکھ کے ہر شخص یہی سمجھے کہ شاید اس کو چندہ ہی لینا ہے, تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. یعنی آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ اگر آپ کچھ انقلابی مزاج ہو سکتے ہیں نا. ہم نے دیکھا ہے مدارس میں پڑھنے والے, ہمارے ایک بہت بڑا کالج ہے پنجاب میں, اس میں ایک سیرت کانفرنس میں مجھے حاضری کا موقع ملا. تو پرنسپل صاحب جو تھے کالج کے, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا مسجد بڑی عمدہ بن گئی ہے, ایک دفعہ میں پہلے آیا تھا تو کمزور تھی. تو کہنے لگے ایک اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے پڑھ کے بہت کامیاب بزنس مین بنے ہیں, کئی ممالک میں انہوں نے بزنس کیا ہے. تو اب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں ہمارے کالج پر, اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں کہنا ہی نہیں پڑتی. وہ خود سے وزٹ کرتے ہیں, خود سے کام شروع کر دیتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں میں صلاحیت پیدا کرنی ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, تیزی سے طلباء بڑے ہیں یونیورسٹیز میں. مدارس کے بچے ہیں جو زیادہ ایم فل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد. آپ اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیں گے اور جو وقت ضائع ہوتا ہے ادھر ادھر اسے باقی کاموں پہ لگائیں گے, مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کریں گے, آپ کچھ اور چیزوں کی طرف بھی اپنی رغبت پیدا کریں گے. تو جب کوئی شخص مضبوط ہوتا ہے تو جہاں وہ وابستہ ہوتا ہے وہاں بھی مضبوطی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو جب ہم پوری طور پر پڑھتے ہیں تو آپ نے جس بیدار مغزی کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا ہے تو اس میں ہر قسم کی شخصیات آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ تصوف پر کام کرنے والے, صوفیزم کو فروغ دینے والے بھی آپ کے خلفاء ہیں, تدریس میں مہارت رکھنے والے اور شعر و سخن میں مقام پیدا کرنے والے اور پوری دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے. انہوں نے کسی شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سبھی شعبہ جات میں کام کریں یا آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں تو دوسرے میں کیوں نہیں کر رہے. بس انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو اسی میں انہوں نے آگے تھپکی دے کے بھیجا. طلباء کو یہ چاہیے کہ جو ٹائم طالب علمی کا ہے وہ صرف اسی میں گزارا جائے, سیکھنے میں گزر جائے, سیکھنے میں گزر جائے, کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. باقی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی مضبوطی ہونی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مدرسے کے طالب علم کو تو شرارت بھی پڑھی لکھی کرنی چاہیے, اس میں بھی جہالت نہیں ٹپکنی چاہیے, اور یہ کرتے ہیں ہمارے طلباء. میں ایک دن دیر سے آیا رات کو تو ایک کمرے میں بڑا شور کی آواز آ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ 2 بجے بھی یہ شور کر رہے ہیں رات کے, حد ہو گئی. تو اس کمرے کی جا کے لائٹ آن کی لیکن سبھی سو رہے تھے اور ان کے خراٹوں کی بھی بہترین آوازیں آ رہی تھیں, کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے ان کو ڈرایا بھی, بہت ماروں گا صبح ابھی سے بتا دو کون بول رہا تھا, کہ وہ نہیں ڈرے. پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ انعام بھی دیا جائے گا, ظاہر ہے آپ لوگ اس وقت یہ کر رہے تھے تو باقیوں کا فائدہ ہوگا, لیکن وہ کسی انعام کے لالچ میں بھی نہیں آئے. جب زیادہ ہی دیر ہو گئی تو پھر میں نے جو میرے ساتھی تھے ان سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی رجوع کر لیں کہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے. تو پڑھی لکھی اور سمجھدار قسم کی
ان لوگوں کے معاملے. لیکن ایک اور بھی حسن بڑا شاندار ہے کہ یہ طلباء بڑے عمدہ ہوتے ہیں. کبھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں یہ جاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ سے پیار کتنا کرتے ہیں. کچھ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادارہ. بہت تلخ ہو گئے. ایک دن ہمارے ایک استاد، بڑی خفگی کچھ دن ان کے چہرے پہ رہی. میں نے عرض کی کہ میں پاؤں دبا دوں تھوڑے سے. تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھوڑی دیر. تو میں نے کہا حضور کوئی گھر میں پریشانی ہے؟ آپ مطلب طبیعت. فرمانے لگے یار وہ فلاں طالب علم تھا، اس پر بڑی محنت کی تھی، بڑی خواہش تھی، کچھ ذہن میں باتیں تھیں کہ شاید کچھ بنائیں گے، اس نے سوچا ہی نہیں ہے اور چپکے سے چھوڑ کے چلا گیا ہے. آپ یقین کریں میں باوضو ہوں اور مسجد میں ہوں. ہمارے حضرت رو پڑے. فرمانے لگے اسے پتہ ہی نہیں تھا ہم اس سے پیار کتنا کرتے ہیں. میں نے کہا حضور میں جاؤں اس کے پاس اور اس کو جا کے کہوں کہ وہ واپس آ جائے اسی مدرسے میں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہے. اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن دعا کرتے رہیں گے وہ جہاں رہے اللہ اسے کامیابیاں عطا فرمائے. یہ اس بات کو آپ سمجھیے. کمزوری نہ دکھائیں اساتذہ کے معاملے میں. جو شخص آپ پر بہت غصہ کسی وقت کر رہا ہوتا ہے نا، اس غصے کے پیچھے بھی اس کی بہت بڑی شفقت کار فرما ہوتی ہے. وہ زیادہ امید رکھتا ہے آپ سے، وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں. اس لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے اداروں کے ساتھ پوری وابستگی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. میں نے کسی عنوان پر بات نہیں کی اس لیے کہ میں نے زیادہ طلباء کو دیکھا، کچھ ذہن اور لے کے آیا تھا، لیکن خیال کیا کہ جو چیزیں آپ تک مجھے پہنچانی چاہیے وہ میں پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو آرام فرما مشائخ ہیں ان کے روحانی فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. وما علینا الا